بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت سوم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم اسلامیات جماعت سوم یونٹ نمبر 3.2 حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی صداقت، امانت اور حسن معاملات کے بارے میں دوسرا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق کے حاصلات تعلم۔ صداقت، امانت اور حسن اخلاق کے معنی و مفہوم جان سکیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے صداقت، امانت اور حسن معاملات کے بارے میں جان سکیں، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے حسن اخلاق کو جان کر اس پر عمل پیرا ہو سکیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی صداقت و امانت کے اثرات جان سکیں۔ پیارے بچوں، آج ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی امانت داری کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ سب سے پہلے آپ بچوں کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں جو آپ کے سامنے نمایاں ہو رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک کر بچوں سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوش اسلوبی کے ساتھ عمدگی سے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں۔ صحیح ابن حبان روایت نمبر 194 جس میں یہ حکم ارشاد فرمایا گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، قبل از پڑھائی کے عنوان سے سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے ان سوالات کے جواب دے کر سبق پڑھنے سے پہلے ہی سبق کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کر لی ہوں گی۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم تعارفی باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نہایت امانت دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے امانت میں خیانت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہجرت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے پاس اہل مکہ کی امانتیں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی۔ حضرت علی نے وہ امانتیں واپس کی اور پھر آپ نے ہجرت کی۔ قرآن پاک میں بھی امانت کو حقدار تک پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے کہ جس کی امانت ہو وہ اس کے حقدار تک ضرور پہنچائی جائے۔ پیارے بچوں، یہ تھی چند تعارفی باتیں جو ہم نے سیکھی ہیں۔ آئیے اب ہم کتاب سے امانت کے بارے میں اقتباس کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ امانت داری کے بارے میں کتاب کا یہ اقتباس آپ کے سامنے ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کتاب کے اس اقتباس کی درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے اس اقتباس کی بدولت امانت داری کے بارے میں بہت سی اہم باتوں کو سیکھا ہوگا۔ آپ نے امانت کی تعریف کو سیکھا، پھر اسی طرح سے خیانت کی تعریف کو سیکھا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات کو بھی جان لیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم سرگرمی دیکھ لیتے ہیں۔ سرگرمی یہ ہے کہ امانت داری کا عملی مظاہرہ جماعت میں کروائیں جس میں 3 طلباء شریک ہوں، ایک امانت رکھوانے والا، دوسرا جس کے پاس امانت رکھوائی جائے، اور تیسرا جو اس سے امانت مانگ رہا ہے۔ یہ سرگرمی طلباء نے کمرہ جماعت میں کرنی ہے کہ 3 طالب علم کلاس میں سے کھڑے ہو جائے۔ پہلے ایک طالب علم کسی دوسرے کو اپنی کوئی چیز امانت رکھوا دے، کوئی پنسل، کوئی کاپی، پھر تیسرا کوئی کلاس میں سے کھڑا ہو اور وہ جس کے پاس امانت رکھی ہوگی اس سے مانگے گا کہ مجھے یہ پنسل دے دے۔ وہ آگے سے منع کرے گا کہ یہ میرے پاس امانت ہے، وہ پھر مانگے گا کہ نہیں مجھے دے دو، میں بھی واپس کر دوں گا۔ تو اس طرح سے اس سرگرمی کو کرنا ہے اور بچوں کے اندر یہ ذوق اور شوق پیدا کرنا ہے کہ بچے سمجھ سکیں کہ امانت والی چیز کو استعمال نہیں کرنا بلکہ اسے سنبھال کے رکھنا ہے، کسی دوسرے کو بھی نہیں دینی، چونکہ اجازت کے بغیر چیز استعمال کرنا منع ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے کمرہ جماعت میں اس انداز میں سرگرمی کا اہتمام کروا لیجئے۔
خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے سرگرمی کی بدولت امانت میں خیانت نہ کرنے کا طریقہ سیکھا ہوگا اور امانت کی حفاظت کا اصول بھی جان لیا ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، گھر کا کام آپ بچوں کے سامنے ہے۔ والدین کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے اہم واقعات سنیں اور کمرہ جماعت میں اپنے الفاظ میں سنائیں۔ یہ کام آپ نے گھر میں سے والدین کی مدد سے مکمل کرنا ہے۔ آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نہایت امانت دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے امانت میں خیانت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہجرت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس اہل مکہ کی امانتیں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کی۔ قرآن پاک میں بھی امانت کو حقدار تک پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھی چند معلومات جو آج کے لیکچر سے ہم نے سیکھی۔ آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امانت داری کے متعلق جانا۔ کل ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حسن معاملات کے متعلق جانیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو انتہائی احسن انداز میں تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوتی ہے کل کے لیکچر میں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔